تو ایران میں بیٹھا ہے نا, تو کراچی میں بیٹھنا اور پھر کر, تجھے ASI نہیں چھوڑے گا. SSP کی تو بات بہت دور کی ہے. صرف سٹی کے کیمرے لگ چکے ہیں, صرف چالان کے لیے تھوڑی لگائے گے. اور جو لیٹر بھیجا ہم نے ریڈ وارنٹ کے لیے محسن نقوی صاحب کو, انہوں نے کہا کہ میں کرتا ہوں, مگر آج تک ابھی تک ریڈ وارنٹ ایشو نہیں ہوا. کہ اگر یہ چاہے نا ودن 1 ویک کراچی میں بالکل سکون ہو سکتا. لیاری گینگوار سے بات کر رہا ہوں, ہمارا فون اٹھا اور ہم سے بات کرو, بھائی بندی میں مسئلہ حل کرو اپنا. طاہر بھائی, ہم سے زیادہ پتہ ہے ایجنسیوں کو کہ ابھی کس کی گردن پکڑنی چاہیے تو یہ مسئلے حل ہو سکتے, اور وہ زیادہ لوگ نہیں ہیں. اب تم خود فیصلہ کرو, تم گولی کھا کے لین پہ آئے گا یا ایسا آئے گا. تیرا باپ کو جو نا ٹھوک دوں گا میں. دھڑلے سے وہ اپنے نمبر بھی دیتے ہیں کہ جو کرنا ہے کر لو, پیسے تو دینے پڑیں گے. 20 لاکھ روپے چاہیے, اور بول رہا ہوں میں وسیع اللہ لاکھوں. یہ پولیس, یہ رینجرز, یہ ایجنسیاں سب یہیں کی دھری کی دھری رہ جائیں گی. آپ مارے جاؤ گے, آپ کے لوگ مارے جائیں گے. ہمیں تو جان کا تحفظ چاہیے, تو ہم کس سے مانگے جان کا تحفظ؟ ہم بزنس کر رہے ہیں تو یہاں جہاد کر رہے ہیں. وسیع اللہ لاکھوں ہے, احمد مکسی ہے, عزیز ہے, جمیل جھانگا ہے, پھر سمد کاٹھیا واڑ ہے. تو یہ سب تو مجھے کیا بتانے کی ضرورت ہے. ان کے علاوہ ایجنسیوں کو یہ بھی پتا ہوگا کہ ان کے نام کے بیاہ پہ کون کون کراچی میں بیٹھ کے پیسے لے رہا ہے. آپ اور میرے پاس یہ اختیارات تو نہیں ہے نا, ان کے پاس تو ایک ایک چیز ہے. یہ جب کوئی پرچی آتی ہے تو یہ پرچیاں کیوں منگاتے ہیں کہ ان کو پہلے جو پرچی ہے ان کی رائٹنگ میچ کرتے ہیں کہ کس طرح پر. ایسے ہی ہے نا کہ یار یہ پرچی اس کی ہے, اس کی ہو سکتا ہے کہ بھائی کسی اور نے بھیجی ہو, نام لے لیا وسیع اللہ لاکھوں کا, ہو سکتا ہے احمد بخشی کا نام لے لیا, مگر کہنے کا مطلب یہ کہ اس کو روکنا تو پڑے گا نا. تو ان کو طاہر بھائی ہم سے زیادہ پتہ ہے ایجنسیوں کو کہ ابھی کس کی گردن پکڑنی چاہیے تو یہ مسئلے حل ہو سکتے, اور وہ زیادہ لوگ نہیں ہیں. آپ یقین کریں, باخدا میں جھوٹ نہیں بولتا, کہ اگر یہ چاہے نا ودن 1 ویک کراچی میں بالکل سکون ہو سکتا. جاوید بلوانی صاحب کی اور ہوئی, اور ریڈ وارنٹ کے لیے ہم نے کہا بھی, اور جو لیٹر بھیجا ہم نے ریڈ وارنٹ کے لیے محسن نقوی صاحب کو, انہوں نے کہا کہ میں کرتا ہوں, مگر آج تک ابھی تک ریڈ وارنٹ ایشو نہیں ہوا. اب یقین کریں, اس سے پہلے جب امیر شیخ صاحب تھے ایڈیشنل IG کراچی, جب ایک مسئلہ آیا تھا الیکٹرانک مارکیٹ کا اسی طرح کا, انہوں نے خود گھر پہ گئے ہیں ان کی موبائلیں لے کے, آفس میں آتا ہوں, خدا کی قسم. رینجرز نے وہاں باہر اپنے رینجرز کے بندے کھڑے کیے ہیں, سیول ڈریس میں ایجنسیوں کے بندے کھڑے رہے. اس کو اتنا تحفظ دیا گیا یار, ایک بزنس مین کو جو اتنا بڑا آدمی بھی نہیں تھا. اب آپ مجھے بتائیے, جب یہ چیزیں ملتی ہیں تو ہمیں یہ سکون تو ہوتا ہے نا, ہماری ایجنسی, ہماری پولیس ڈپارٹمنٹ یہ کام کر رہے ہیں, ان کے اختیارات جتنے ہیں وہ یوز کر رہے ہیں. بٹ اب آپ جو ہے, جو آپ کے اوپر آ کے فائرنگ کر جاتے ہیں یا آپ کو پرچی دے جاتے ہیں, ان کو تو آپ مار دیتے ہو, بٹ جو مین بیٹھا ہے وہ اس کو پکڑو گے نہیں تو کیسے حل ہوگا. وہ 2 مر جائیں گے تو اور پیدا کر دے گا. وہ دعوے کے ساتھ, دعوے کے ساتھ یہ 6 مہینے کے لیے کراچی بزنس کرنا, اختیارات کے ساتھ. اگر ہم صفایا نہیں کریں تو جو چور کی سزا, جو سزا آپ کہیں گے وہ سزا ہم 6 مہینے. تو وہاں بیٹھ کے بات کرتے ہیں. کوئی مرد کا بچہ ایسا ہے جو پاکستان میں بیٹھ کے پاکستان کے جھنڈے کو نیچے کرے اور گالی دے, میرا ملک ہے, میں اپنی جان دے دوں گا اس کے لیے, میری جب آرمی دے رہی ہے تو میں کیوں نہیں دوں گا ان کے ساتھ. تو وہاں بیٹھ کے وہ کر رہا ہے نا کہ میں SSP کی نہیں سنتا, میں کس کی سنوں گا, پھر بتاؤ, مطلب دھڑلے سے بول رہا. تو ایران میں بیٹھا ہے نا, تو کراچی میں بیٹھنا اور پھر کر, تجھے ASI نہیں چھوڑے گا. SSP کی تو بات بہت دور کی ہے. تو مرد کا بچہ تو یہاں کر کے کرنا. تو مرد ہوا کہاں سے؟ تو وہاں خود ڈر کے بیٹھا ہوا ہے نا, ڈر کے ہی بیٹھا ہے نا بھائی. تو اتنا بات ہو رہا تو کراچی میں بیٹھ. تو کیا ہمارے SSP ایسے پھینکنے کے؟ تجھے ASI کو تو نہیں نپٹ سکے گا. تو یہاں بیٹھ کے تو بات کر. تو مرد کا بچہ یہاں بیٹھ, اور یہاں سے بتے لے, بیٹھ کے لے, ہم دیکھتے تجھے. اچھے کام بھی کیے انہوں نے, بہت اچھے کام کیے. جب یہ ایڈیشنل IG کراچی تھے اس ٹائم پہ بھی کیے, آج پورے سندھ کے لیے کر رہے. اور آنے والے بھی جو نام ہے ہمارے پاس, جو 3-4 لوگ ہیں, وہ سب اچھے لوگ ہیں. مگر بات دوبارہ میں کہہ رہا ہوں نا, اختیارات مجھے نہیں لگتا ہے, یہ میری فیلنگ, میں کوئی دعوے سے نہیں کہہ رہا, میری فیلنگ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ جب تک انوالو نہیں ہوگی, ریڈ وارنٹ کیسے ایشو ہوگا. IG تو نہیں کر سکتے.
حسن بخشی نے اور سب نے کہا کہ ہم فیلڈ مارشل سے بات کرتے ہیں کیونکہ ہم بہت تھک گئے ہیں. اب ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ جو 5-6 لوگ جو بیٹھے ہیں ایران کے اندر یا آؤٹ آف پاکستان کہیں دبئی میں بیٹھے ہیں وٹ ایور جہاں بیٹھے ہیں, تو ہم کہہ رہے ہیں اس کو کیوں نہیں روک لیا جاتا. اور بات یہ ہے کہ دھڑلے سے وہ اپنے نمبر بھی دیتے ہیں کہ جو کرنا ہے کر لو, پیسے تو دینے پڑیں گے. تو یہ چیزیں تو سب کے علم میں, تو اس پہ عمل کیوں نہیں ہو رہا, اس کو روکا کیوں نہیں جاتا. بالکل جو ہے نا آئی جی سندھ سے ہماری جب ملاقات ہوئی تھی کچھ عرصے پہلے, جس میں جاوید رضوانی صاحب تھے, حسن بخشی تھے اور میں تھا, انہوں نے ہمیں بڑی ہوپ دی تھی اور انہوں نے کارروائی بھی کی. مقدس حیدر بھائی جو ہے, جو ڈی آئی جی ہمارے ہیں CIA, ان کے زمرے میں یہ چیزیں آتی ہے, تو انہوں نے بڑی کارروائی کی. بٹ ہمیں ایسا فیل ہو رہا ہے کہ شاید فیڈرل گورنمنٹ اس میں جو ہے اس طرح کردار ادا نہیں کر رہی جس طرح کرنا چاہیے, تاکہ اگر وہ کرے تو یہ حالات کنٹرول میں ہو سکتے ہیں. دیکھیں, موبائل چھننا, گاڑیاں چھننا, پرس چھننا, یہ چیزیں تو سیکنڈری ہے نا. ہمیں تو جان کا تحفظ چاہیے, تو ہم کس سے مانگے جان کا تحفظ. اور یہ کوئی, کل بھی ہم نے کہا کہ کوئی احسان کی تو بات نہیں ہے, یہ تو ہر شہری کا فرض بنتا ہے, اس کا حق ہے, اس کا رائٹ ہے کہ اس کو تحفظ دیا جائے اس کی جان کا. اور ہم بزنس کمیونٹی جو ہے, ایک طریقے سے تو ہمیں لگ رہا ہے ہم بزنس کر رہے ہیں تو یہاں جہاد کر رہے ہیں, کیونکہ ہم ان کو چیزیں دیتے ہیں, یہ جو کہتے ہیں ہم وہ کرتے ہیں کہ بھائی CCTV کیمرے لگوا لیں, ہر چیز کر لیں, ٹیکس بڑھا دیا, ہم ٹیکس دے رہے ہیں. بٹ جو ہم 2-4 چیزیں جو بالکل منیمم ہے, پانی کا حوالہ, پانی کے حوالے سے بات کی جائے, لینڈ گریبر کے حوالے سے بات کی جائے, یہ سب تو سیکنڈری ہے. مگر پہلے جان کا تحفظ تو دے دیں, ہماری فیملی کا. اگر یہ نہیں دیں گے تو ہم کہاں کھڑے ہیں, ہمارا پاکستان ترقی کیسے کرے گا. کل بھی ہم نے کہا, آج پھر کہتے ہیں, اور ماشاءاللہ آپ سب سمجھدار ہیں, کراچی چلے گا تو پاکستان چلے گا. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کراچی کو ہم نہیں چلنے دیں گے, ہم تو خود چلانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. بٹ اس پہ جو رکاوٹ ہے ان کو دور کیوں نہیں کیا جاتا. تو آپ جس سے امید لگا کے بیٹھے ہیں, ہم اسی کو پکار سکتے ہیں. کیونکہ جو بیٹھے ہوئے ہیں, جن کو بار بار ہم چیزیں دے رہے ہیں, ان کو جو ان کی کالز آتی ہے, ان کی ریکارڈنگ ان کو پرووائڈ کرتے ہیں, یا ہمت کر کے کوئی جو ہے وہ آگے آ کے کہتا ہے کہ مجھ سے جی وسیع اللہ لاکھوں نے مانگ لیے ہیں, یا اس نے مانگ لیے ہیں, یا کسی نے مانگ لیے ہیں, احمد مقصی نے مانگ لیے ہیں, پھر اس کے اوپر کارروائی کیوں نہیں ہوتی. ان لوگوں کو بالکل پولیس پکڑ لی ہے جو پرچے دینے آتے ہیں یا جو فائرنگ کر جاتے ہیں, ان کو ماننے سے کچھ نہیں ہوگا. جو مین کلپریٹ ہے اس کو ہی پکڑے نا آپ. یہ تو ان لوگوں کو, چھوٹے بچوں کو یا چھوٹے لوگوں کو جو کوئی نہ کوئی ڈکیتی میں یا کوئی موٹر سائیکل کی چوری میں یا کوئی پرابلم ہے, تو وہ تھانے میں بند ہے یا جیل میں بند ہے, وہ ان کی بیل کرا دیتے ہیں, گھر میں 25,000 50,000 مہینے کا پہنچا دیتے ہیں, اور ان لوگوں سے یہ کام کروا رہے ہیں کہ جا کے یہاں فائرنگ کر کے آ جاؤ, یہاں جا کے اس کو پرچی دے کے آ جاؤ, ان کو یہاں جا کے کوئی ٹریلر دکھا دو, اور یہ اپنے آپ کی وہاں بادشاہ بیٹھ کے ایران میں بیٹھ کے چلا رہے ہیں. تو اگر اس کو روکا نہیں گیا, اور ہمارے جو پاکستان کے تعلقات ایران کے ساتھ, UAE کے ساتھ بہت اچھے, تو ان سے ریڈ وارنٹ کے بہاف پہ اس کا ایشو کر کے ان کو یہاں کیوں نہیں لایا جاتا. تو ہمیں تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا بزنس کمیونٹی کو یہ کیوں ہو رہا ہے ایسا. ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر ہمارے اور سب بزنس کمیونٹی کے لوگوں کی اگر یہی کام کرنا ہے, تو ایجنسیاں یا پولیس ڈپارٹمنٹ کس چیز کے لیے, کیونکہ اس چیزوں کے ہمارے پاس تو اختیارات نہیں ہے نا. ہم ریڈ وارنٹ تو ایشو نہیں کر سکتے, ہم جا کے وہاں سے تو نہیں لا سکتے. تو یہ ان کے پاس یہ اختیارات ہیں, تو یہ کیوں نہیں لا رہے. اگر یہ لے آئے, دیکھیں ماحول بہت اچھا ہو جائے گا. پاکستان اور فاسٹ طریقے سے ترقی کرے گا. کراچی ترقی کرے گا تو پاکستان کرے گا. آپ کراچی کے حالات دیکھ لیں, جو دوسری چیزوں کی جو پرابلمس ہے, رشوت کے ہے, SBCA کی, کسی کے بھی ہے, اس کو ہم نہیں چھیڑ رہے. ہم تو کہتے ہیں پہلے تو اس کو ختم کیا جائے جو یہ پرچے آنے جا رہی. اس طرح آپ کی ماربل انڈسٹری ہے, آپ کی کپڑا مارکیٹ ہے, آپ کی جوڑیاں بازار ہے, کراچی چیمبر کے اندر تو ہر ایریا کا آدمی آتا ہے. تو پاکستانیوں کے ساتھ جو اگر پرابلمس یہیں بیٹھ کے ہمارے لوگ کر رہے ہیں, اور ہماری ایجنسیاں ہمارا ساتھ نہیں دیں گی. ساتھ دینا اس طرح نہیں ہے کہ اگر ہم جو چیز کہہ رہے ہیں وہ جینون ہے, تو ان کو وہاں سے بلا کے اریسٹ کریں, ان پہ کارروائی کی جائے. پولیس اس پہ کارروائی کر لیتی تھی, افسران دلیر تھے, کیا پتہ اختیارات زیادہ تھے, بٹ رینجرز بھی بڑا اس کے اندر سپورٹ کرتی تھی. ابھی بھی رینجرز, کچھ عرصے پہلے ہمارے پاس کمپلین آئی تھی, انہوں نے 4 گھنٹے میں وہ جتنے جو تھریڈ کر رہے تھے, جو پرچی دے کے کہتے ہم نے ایک چیز دی تھی, پرچیاں تھیں, گولیاں تھیں اس کے اندر, اور وہ 4 گھنٹے میں ٹریس ہو گئے. اور آپ یہ یقین کریں کہ رات کے 12 بجے, یعنی شام کو یہ بات ہو رہی تھی, رات کے 12 بجے تک سب لوگ پکڑے گئے, رینجرز نے پکڑے. اس سے پہلے بھی ایک ایشو آیا تھا کچھ عرصے پہلے, 1.5-2 سال پہلے,
تو رینجرس وہ اتنے گھبرائے ہوئے تھے بزنس مین, وہ اٹھ کے میرے آفس آ گئے اور یہیں پہ اپنے ہمارے جو تھے ڈی جی رینجرس, انہوں نے رینجرس یہیں بھیجا, ان کو لے گئے, سب کچھ کیا اور انہوں نے 2 دن میں یہ مسئلہ حل کر. وہ 2 دن لگے کیونکہ اس کا تعلق جو پیسے مانگ رہا تھا وہ کراچی کا نہیں تھا, پنجاب کا. ایکچولی ڈائریکٹ ہمارا ہوتا رہا ریلیشن, تعلق ہوتا رہا, کمیونیکیشن ساتھ ہوتی تھی. ہم جاتے تھے, ہمیں ڈی جی صاحب نے اس ٹائم کے ڈی جی صاحب نے ہمیں جو ہے ایک ان کا جو ہے ایک ہمیں بریگیڈیئر دے دیا تھا کہ آپ ان کے رابطے میں رہیں گے, کوئی بھی ایشو ہوگا وہ حل کریں گے. کیونکہ ایک رول یہ ہے رینجرز کا کہ اگر آپ نے کسی بھی بندے کو اٹھانا ہے اگر کسی بھی چیز میں, تو آپ کو ڈی جی صاحب سے پہلے پرمیشن لینی ہوتی ہے. تو ہمیں بڑا اس میں ریلیکسیشن ملتا تھا, لوگوں کے کام فوراً ہو جاتے تھے. ٹھیک ہے, کوئی گھنٹوں میں ہوتے تھے, کوئی دنوں میں ہو جاتے تھے, مگر یہ چیزیں تو بڑھتے جا رہی ہیں. کافی لوگ انہوں نے خود آباد نے یہ بتایا کہ ہمارے کچھ لوگوں نے جو ہے وہ پیسے ڈائریکٹ دے دیے. اب یقین کریں ہمیں مرنا جینا پاکستان میں, بٹ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں یہاں بڑے پرابلم ہیں. ہم جو ہے نا ٹیکسز کے انبار ہیں, مگر چلیں ٹیکسز تو ظاہر ہم یہاں سے کما رہے ہیں تو ٹیکس دے رہے ہیں. ہمارے ساتھ جو ویوہار ہے یا ایک ان کے ساتھ جو ریلیشن ہے, بالکل آئی جی سندھ بڑی اچھی بات کرتے ہیں, ایڈیشنل آئی جی جاوید اوڈو صاحب, غلام نبی میمن صاحب, جب ہم فون کرتے ہیں آپ یقین کریں 2-4 بیلوں میں ان کا فون اٹھ جاتا ہے, اور خدا نہ خواستہ وہ میٹنگز میں ہوتے ہیں کال بیک کرتے ہیں. بٹ ہمیں لگ رہا ہے ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں. ہم تو برادری کی بات ہی نہیں کرتے کہ اس میں وہ سندھی ہے, پنجابی ہے, پٹھان ہے, میمن ہے, کون ہے, اردو اسپیکنگ ہے, سب ہمارے, سب پاکستانی. ہم تو کسی ایک کوئی برادری کے لیے بات نہیں کرتے. بٹ ہم کہیں بات کرنے جاتے ہیں تو ہمیں یہ ضرور کہا جاتا ہے کہ جی وہ میمن برادری جو ہے نا وہ تو ملک چھوڑ کے جا رہی ہے, کمایا یہاں پہ, پیسہ کہیں اور لے جاتے. وہ بھائی سب سے پہلے تحفظ تو دے دو, اب تحفظ تو دے دو. ہم کہتے ہیں کہ ہم کوئی کہیں نہیں جائے گا بلکہ سب واپس آ جائیں گے, مگر آپ اس طرح کا سسٹم کیوں نہیں کر پا رہے؟ آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ یہ ہو رہا ہے؟ ہم جاتے ہیں نا, ہمارے پی ایم صاحب اتنی محنت کر رہے ہیں, ہمارے چیف مارشل جو ہے ہمارے وہ جا کے انویسٹمنٹ لانے کی باتیں کر رہے ہیں, تو یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ خود یہاں سے جا رہے. تو کیا ہم کتابوں میں یہ چیزیں کریں گے, پریکٹیکل نہیں کریں گے؟ آپ مجھے بتائیے نا, کسی بھی انڈسٹری, کسی بھی آفس, کسی بھی کمپنی کے اندر خدا نہ خواستہ اگر کوئی چوری ہوتی ہے تو وہ ان چوروں کو ہی ڈھونڈ رہا ہوتا ہے نا باس, جس آنر, کیا میرا کون سا بندہ ہے جو یہ بےمانی کر رہا ہے, یہ چوری کر رہا ہے میری انڈسٹری میں یا کس میں. تو اس طرح ہم اپنے ملک کے اندر کیوں نہیں ڈھونڈ رہے کون ایسے لوگ ہیں جو ان کو نہیں لینا چاہ رہے, نہیں لانا چاہ رہے؟ کچھ تو ہے نا. جیسے آپریشن کلین اپ ہوا تھا, وہ بھی ہمارے 2013 کا نواز شریف صاحب آئے تھے گورنر ہاؤس میں, اور وہاں پہ ایم کیو ایم بھی تھی, پیپلز پارٹی بھی تھی, اور سب نے ایگری کیا کہ کیونکہ وہ ہر کوئی اپنے اوپر سے بلی ہٹا رہا تھا کہ نہیں ان کے. جب یہ ساری میوچل انڈرسٹینڈنگ ہوئی, اس کے بعد آپریشن کلین اپ ہوا کراچی میں, اور بہت لوگ انہوں نے کرمنلز کو پکڑا, مارا, اور ہماری یہی کہ آرمی کی, پولیس کی اور رینجرز کی شہادتیں بھی ہوئی اور حالات کنٹرول میں آ گئے.